بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 267 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ آج کے سبق میں ایک تو ہم اعتراض پڑھیں گے، جو اعتراض وہ تشبیہ پر ہوگا، اور دوسرا جو ہے ہم آیت کی ایک دوسری اعتبار سے تفسیر بھی کریں گے، اور یہ اس بات کو یہیں پہ اس ما قبل والی کے بات کو ختم کریں گے، اور پھر آگے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ سے آئندہ سبق کا آغاز کریں گے۔ اچھا، بلا تاخیر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَإِن قِيلَ التَّشَابُهُ وَالتَّمَاثُلُ سے شروع ہوتی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ التشابہ هو التماثل فی الصفات، کہ جو تشابہ ہے، جو مشابہت ہے، وہ صفت میں مماثلت کو کہتے ہیں۔ وَهُوَ مَفْقُودٌ بَيْنَ ثَمَرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور وہ دنیا اور آخرت کے پھلوں کے درمیان تماثل فی صفت مفقود ہے، موجود نہیں ہے۔ کما قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا لیس فی الجنت من اطعمۃ الدنیا الا الاسماء، کہ جنت میں دنیاوی کھانوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف ان کے نام۔ تو قلت، میں نے یہ کہا کہ التشابہ بینہما حاصل فی الصورۃ التی ہی مناط الاسم دون مقدار الطعم وہو کاف فی اطلاق التشابہ۔ میں نے یہ جواب دیا کہ ان دونوں کے درمیان تشابہ صوری موجود ہے، صورتاً مشابہت موجود ہے، اور صورت ہی پر تو سارا دار و مدار ہے، اور مزہ جو ہے یا ذائقہ جو ہے، مقدار مزے کی، لذت کی، وہ اس میں داخل نہیں ہے اور اس میں دخل بھی نہیں رکھتی۔ اور تشابہ کے اطلاق کے لیے سوری تماثل تشابہ کا لفظ استعمال کرنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ ہاذا، تو پس تو اسی کو لے لے۔ وَإِنَّ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَحْمَلًا آخر، اور اس آیت کریمہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے۔ وَهُوَ أَنَّ مُسْتَلَزَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مُقَابَلَةِ مَا رُزِقُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَعَارِفِ وَالطَّاعَاتِ متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها، فيحتمل أن يكون المراد من هذا الذي رزقنا أنه ثوابه۔ اور دوسرا اس کا محل یہ ہے، محمل یہ ہے، معنی یہ ہے کہ جنتیوں کے لذائذ، لذتیں دنیاوی بخششوں یعنی دنیا کے معارف اور طاعت کے مقابلے میں لذت کے اعتبار سے یہ اتنے مختلف ہیں جتنا کہ عالم دنیا اور عالم جنت میں اختلاف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مراد ھذا الذی رزقنا سے یہ ہو کہ یہ لذتیں دنیاوی عبادات کا ثواب ہیں۔ وَمِن تَشَابُهِهِمَا تَمَاثُلُهُمَا فِي الشَّرْفِ وَالْمَزِيَّةِ وَعُلُوِّ الطَّبْقَةِ
فیکون ھذا فی الوعد نظیر قولہ ذوقوا ما کنتم تعملون فی الوعید۔ اور فرمایا کہ پھر یہ ان دونوں کے تشابہ سے یہ مراد ہو کہ یہ متماثل ہیں شرف میں، فضیلت میں، درجے کی بلندی میں۔ بس یہ آیت جو بشارت کے سلسلے میں ہے یہ مثال ہوگی، نظیر ہوگی اس آیت کی کہ ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو وہ جو تم عمل کرتے تھے، جو کہ تخویف کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں سب سے پہلے تو ایک اعتراض ہوا ہے اور وہ علاقہ تشبیہ پر ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو تشبیہ کی بات کی کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، اصل میں ھذا مثل الذی رزقنا من قبل، جیسے کہ گزشتہ اسباق میں اس کی باقاعدہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ تو اس کی مثل ہے جو ہمیں دنیا میں رزق دیا گیا۔ تو اعتراض اس بات پر ہے کہ مشابہت وہاں ہوتی ہے جہاں مماثلت ہوتی ہے، یعنی اوصاف ایک جیسے ہوں، صفت ایک جیسی ہو، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے، پھر وہاں تشبیہ دی جاتی ہے، پھر وہاں مشابہت ہوتی ہے۔ اور وہ دنیا کے پھلوں میں ہم دیکھیں تو وہ تو مفقود ہے دنیا اور آخرت کے پھلوں میں، یعنی کہاں دنیا کے پھل، کہاں آخرت کے پھل، ان میں بھلا کون سا ایسا تماثل پایا گیا جی، ان کے اوصاف کب متحد ہوئے۔ ایک تو اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہ دیکھا اور کسی کان نے ان کے بارے میں نہ سنا اور کسی دل پہ ان کے بارے میں خطرہ نہ گزرا، یعنی وہ تو اس درجے کی اعلیٰ نعمتیں، اور دنیا کی نعمتوں کا وہاں کیا جوڑ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت میں دنیاوی کھانوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا مگر نام ہوں گے، یعنی نام تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم نعمتیں جن ناموں سے کھاتے ہیں یہ نام وہاں بھی استعمال ہوں، لیکن وہ کھانے تو الگ ہوں گے، وہ نعمتیں تو الگ ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا اور عقبہ کے جنت کے پھلوں کو وہ یکساں بنا دیں اور پھر ان میں تشبیہ دے دیں، تو ان میں تو تماثل ہی ثابت نہیں ہے، تو پھر تشبیہ کیسی؟ تو اس اعتراض کا جواب مصنف نے قلت التشابہ بینہما سے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یہاں پر جو مشابہت ہے نا وہ ان دونوں کے درمیان ذائقے کی مقدار میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس ظاہری صورت میں ہے کہ جس صورت کو دیکھ کے بندہ پھر نام بھی رکھتا ہے۔ اب وہ چیزیں ملتی جلتی ہیں تو صورت ایک جیسی ہے، تو پھر ان کی جو مشابہت ہے اس کے لیے یہ چیز کافی ہے، کیونکہ تشابہ کے طلاق کے لیے اس کا کسی ایک وصف میں، وہ ایک وصف کیا ہے، وہ صورت ایک جیسی ہونا ہے، اس میں شریک ہونا یہ کافی ہے۔ اور آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کے لیے بولتے ہیں کہ یہ شعر ہے یا شعر کی طرح ہے، جو کیا وہ تمام اصحاف میں اس اسد جو جنگلی درندہ ہے وہ اس کے مماثل ہوتا ہے؟ نہیں جی، وہ تو صرف ایک وصف کی بنا پر کہ اگر اس میں بہادری موجود ہے، کیونکہ شعر میں بھی بہادری کا وصف موجود ہے اور اس بندے میں بھی اگر موجود ہے تو پھر اسے شعر بول دیا جاتا ہے، تو وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ بولیں کسی بندے سے کہ یہ چاند کی طرح ہے، تو کیا چاند کے اوصاف اور اس کے اوصاف متحد ہو گئے؟ نہیں، بلکہ ایک وصف جو حسن کا ہے، خوبصورتی کا ہے، تو اس میں اگر یہ شریک ہوئے تو آپ اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک وصف میں یہ شریک ہے، وہ وصف کیا ہے؟ صورتاً ایک جیسا دکھنا، تو لہٰذا پھر تشبیہ کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ھذا، اس کے یہی معنی ہے، یعنی خذ ھذا، اس کو لے لو، اسی کو اپنا ذہن میں رکھو۔ اس کے بعد آیت کے ایک دوسرا معنی بھی بیان کیا
اور وہ یہ کہ جو دنیا کی جنت کے جو نعمتیں ہیں تو وہ دنیاوی بخششوں یعنی دنیا کے معارف اور دنیا کی عبادات کے مقابلے میں لذت کے اعتبار سے اتنے مختلف ہیں جتنا کہ دنیا اور جنت میں اختلاف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حاذ الذی رزقنا سے یہ مراد ہو کہ یہ لذتیں دنیاوی عبادات کا ثواب ہیں، اور پھر ان کی جو دونوں کی مشابہت سے مراد وہ یہ ہو کہ یہ شرف اور فضیلت میں درجے کی بلندی میں یہ کیا ہیں، وہ متماثل ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اس کی خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اعتراض کیا تھا، اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ آیت کا دوسرا مفہوم کیا بنتا ہے، وہ بھی وضاحت سے لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔